وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ چونکہ سورۃ اختتام کی طرف جا رہی ہے اور اس سے پہلے آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مختلف دلائل وہ مذکور ہوئے ہیں، تو یہاں عمومی انسانیت کو خطاب ہے۔ ارشاد فرمایا، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے آ چکے ہیں۔ فآمنوا، تم ان پر ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی بہتری تمہارے لیے اسی میں ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ بات یاد رکھو کہ یقیناً جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور رب بھی ہیں۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک اس چیز کی پرورش کرے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ایسے مجہول چھوڑ دیا اور کائنات کو پیدا کیا اسی طرح بیکار چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو پیدا کیا تو انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے وہ جو خوراک اس کا معدہ جس کو ہضم کر سکتا تھا، دودھ تھا، اس کا انتظام اللہ نے پہلے سے ہی کر دیا۔ آتا بعد میں ہے، انتظام پہلے سے ہے۔ پھر زمین آسمان کا نظام، سورج کا نظام، ہوائیں ہیں، زمین غلے اگا رہی ہے، پھل اگا رہی ہے اور سبزیاں اگا رہی ہے، اور پھر ہوائیں یہ انسان کے فائدے کے لیے، آکسیجن انسان کے لیے، پھر سورج کی شعاع انسان کے لیے، پانی کا بہنا وہ سب انسانوں کے لیے، بارشیں اتر رہی ہیں۔ تو پورا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلایا، اور یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ جتنے بھی حیوانات ہیں، درند ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، سب انسان کے فائدے کے لیے۔ تو کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کر رہے ہیں، انسان کو رفتہ رفتہ پروان چڑھا رہے ہیں، اور یہ کائنات کی جتنے بھی چیزیں ہیں، کائنات کے علم ہے، وہ انسان کو عطا فرما رہے ہیں، اور انسان پھر مزید ٹیکنالوجی اس کے ذریعے سے بنا رہا ہے اور اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیے، اور پھر آگے فرما دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم انکار کرو گے تو یہ جتنے اسباب ہیں یہ تمہارے ہیں، یہ بھی تو سب کچھ اللہ کا ہے، یہ سارا نظام، ساری کائنات اللہ ہی کی تو ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اب اللہ ہی تمہیں ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم پھر بھی اگر انکار کرو گے تو یہ یاد رکھو یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے اور بندہ جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ قادر ہے اس کو سزا دینے پر، تو اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا کہ حکیمہ، وہ حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور پر انسان کو، بندے کو سزا نہ دی جائے، بلکہ اس جہان کو اس نے دارالعمل بنایا۔ اچھے عمل والے کو بھی دنیا کے اندر جنت نہیں مل رہی، تو برے عمل والے کو بھی فوری طور پر سزا نہیں مل رہی، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، ایک جہان بنایا ہے کہ جس کے اندر ہر اچھے برے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہاں اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب اور خاص طور پر نصارہ کو خطاب ہے
کہ اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر سچی بات ہی کہو، جھوٹی بات مت کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمے ہیں۔ اب یہ اہل کتاب یعنی نصارہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غل اور حد سے تجاوز کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوئے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کفر کا بیان کرنا کفر نہیں ہوتا، ہم اس کو صرف بیان کر رہے ہیں، ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا تو صاف ستھرا ایک عقیدہ دیا جو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باپ اور روح القدس اس کا مجموعہ خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت ہے وہ واضح فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ، اور اس کے کلمے ہیں۔ انسان کے دنیا کے اندر وجود میں آنے کے دو اسباب ہیں، ایک ظاہری سبب ہے جو والد کا سبب ہوتا ہے، اور دوسرا باطنی اور حقیقی سبب ہے، اور وہ ہے اللہ کا امر کن، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہو جا۔ اب ایک تو ظاہری سبب استعمال ہوتا ہے انسان کا، باپ کا، اس کے بعد ایک اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ یہ ہو جائے، تو پھر انسان بنتا ہے اور انسان تخلیق پاتا ہے اور وہ پیدائش والا عمل ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جو پہلا سبب تھا ظاہری سبب والد کا، وہ استعمال نہیں ہوا، البتہ صرف دوسرا سبب یعنی جو حقیقی سبب تھا اللہ کا یہ فرمانا کہ ہو جا، وہ والا استعمال ہوا ہے۔ اس لیے ان کی نسبت اسی کی طرف کر کے فرمایا گیا کہ وکلمۃ، اللہ کے کلمے ہیں، یعنی کہ اللہ کے امر کن فرمانے سے وہ مارز وجود کے اندر آئے ہیں۔ القاہا الی مریم، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ بھیجا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، وروح من، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک روح ہے۔ روح کا معنی ہوتا ہے پاک صاف ستھری چیز۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جو ظاہری سبب تھا وہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو روح سے تعبیر فرمایا۔ اور بھی اس کے مختلف توجیہات اور جوابات ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار کے اندر ایک مرتبہ مناظرہ ہوا ایک عیسائی پادری کا حضرت علی بن حسین الواقدی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ تو عیسائی نے یہ کہا، یہ دعویٰ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اللہ کا جز ہیں، اور دلیل کے طور پر اس نے یہ آیت پیش کی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ وروح من، کہ اللہ کی روح ہے، تو اللہ کی روح ہے یعنی اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور الوہیت کے اندر ان کا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے ایک اور آیت مبارکہ پڑھی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، اور اللہ نے جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب کچھ تمہارے کام میں لگا دیے، جمیعاً من، اور وہ سب یعنی آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب من اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں بھی روح من، اللہ کی روح ہے، تو بالکل یہی لفظ من کا وہاں بھی آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھی تم نے جو دعویٰ اس آیت سے پیش کیا ہے اس کے مطابق تو آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے حصہ ہو گئے اور وہ بھی الہ بن گئے۔ تو اس پر وہ خاموش ہو گیا، نہ صرف یہ کہ وہ لاجواب ہو گیا بلکہ وہ مسلمان ہو گئے، اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو بہرحال یہ اس کا ترجمہ کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور دیکھیں کہ یہ ان الفاظ سے یہ ترجمہ نکالنا، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ یہاں تو دیکھیں نا فرما دیا واضح طور پر
عیسی ابن مریم کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیسرے پارے میں یہ گزر چکا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل ایسے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، کہ حضرت اگر تم اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو کہ ان کی پیدائش میں والد کا واسطہ نہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں تو ماں کا بھی واسطہ نہیں، حالانکہ ان کو تو تم اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ مریم کے اندر انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ الفاظ قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں جہاں یہ آیا ہے کہ روح من اور کلمت اللہ، وہی عبداللہ بھی تو آیا ہے، وہیں عیسیٰ ابن مریم بھی تو آیا ہے، وہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بھی تو آیا ہے۔ تو ان ساری آیات کو سامنے رکھ کر کلمت اللہ اور روح من کا مطلب نکالا جائے گا نا۔ یہی تو گمراہی کا وہ ایک سٹیپ ہے، ایک سیڑھی، یہ بھی یہی تو ہے۔ تو ایک آیت کو لے لیا یا ایک حدیث کو لے لیا، ایک خاص جو تناظر کے اندر یا سیاق کے اندر ایک بات سمجھائی گئی تھی، بس اس کو لے لیا اور ہر جگہ اس کو چشمہ کر دیا، بقیہ ساری تصریحات کو چھوڑ دیا، تو یہ بے وقوفی ہے نا۔ اور ظاہری بات ہے ان ساری چیزوں کے اوپر نگاہ وہ ایک عالم یا شرعی علوم کے جاننے والے کے بغیر ایک عامی آدمی کے تو وہ نگاہ نہیں ہو سکتی، لہذا عامی آدمی کا کسی ایک آیت کو لے کر ایک مسئلہ نکالنا اور پھر دعویٰ کرنا شروع کر دینا، یہ میری جہالت ہے اور گمراہی ہے۔ اور ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ ثلاثہ والی بات مت کرو کہ تین خدا ہے، یہ تین کا مجموعہ خدا ہے، انتہو، یہ تین والی بات کہنے سے باز آ جاؤ، خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں، اسی طرح سابقہ آیت مبارکہ میں بڑا جلال ہے۔ اور ارشاد فرمایا انما اللہ الہ واحد، الہ تو ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں کتنے واضح اور واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو۔ اب دیکھیں کہ روح من سے کوئی بندہ ثابت کرتا رہے، جبکہ اللہ واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان و زمین میں ہے سب اس کا ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور وہ سب کا کام بنانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔